وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ روم کے باتھ روم میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا۔ ایک بیڈ روم میں شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ اسٹڈی کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اس طرح کے ریکس پر سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار بھی نظر آ رہے تھے۔ سیٹنگ روم میں موجود ریکس پر بھی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز تھیں، لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی۔ کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی پڑے تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پہ پڑے کاغذ، فائلز اور ڈیسک آرگنائز نہیں تھے، بے ترتیب نظر آ رہے تھے۔ وہ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا، یہ شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے خدشہ تھا وہ یہ کام سالار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ فریج اور فریزر میں واقعی بہت کھانے کا سامان تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس میں سے 90% اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت تھیں۔ جو چیزیں سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹین پیکڈ فوڈ آئٹمز کی ایک محدود تعداد تھی۔ اسے چند ٹن پیک نکال کر دیکھے، وہ تقریباً سب ہی سی فوڈ کے تھے۔ امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی، سی فوڈ۔ روزی کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہوتا تو ان ڈبوں کو پہ بنے کریبس اور پرانز دیکھ کر اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان ٹینس کو واپس فریج میں رکھا۔ یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد کے لیے ہرگز نہیں خریدے گئے تھے۔ وہ خرید کے لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا۔ اس کا موڈ کچھ اور ابتر ہو گیا۔ ابھی اور کیا کیا پتہ چلنا ہے اس کے بارے میں۔ اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ صرف کافی کیبنٹس اور برتنوں کے ریک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کچن صرف ناشتے اور سینڈوچز وغیرہ یا چائے کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں اسے چند فرائز پین کے علاوہ کسی قسم کے پکانے کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی ایک ڈنر سیٹ اور چند واٹر سیٹ اور ٹی سیٹس پر مشتمل تھی، یا پھر بریک فاسٹ سیٹ تھے۔ یقیناً اس گھر میں آنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ وہ کچن سے نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بالکونی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور پہلی جگہ جہاں جاتے ہی اس کو دل بہت خوش ہو گیا۔ 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی وہ ٹیرس نما بالکونی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی تھیں، اور شدید موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پہ خاصی محنت کی گئی ہے۔ وہاں آس پاس کی بالکونیوں سے بھی اسی طرح کے سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں، لیکن یقیناً سالار کی بالکونی کی حالت سب سے بہتر تھی۔ لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اس بالکونی میں تھیں، اور بالکونی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا، شاید ویکینڈ پر، ورنہ سردی کے موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بالکونی کی منڈیر کے قریب ہی ایک سٹول پڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً وہاں کر بیٹھتا تھا نیچے دیکھنے کے لیے۔ منڈیر پر مگ کے چند نشان بھی تھے۔ چائے یا کافی پیتا ہوگا یہیں بیٹھ کر، مگر کس وقت؟ یقیناً رات کو، اس نے سوچا، اور آگے بڑھ کر نیچے جھانکا۔ وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈنگ کا لان اور پارکنگ تھے۔ کچھ فاصلے پہ کمپاؤنڈ سے باہر سڑک بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پوش ایریا تھا اور سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے ابھی اپنے بال بنا رہی تھی جب اسے ڈور بیل سنائی دی۔ فوری طور پر اسے نوشین کا ہی خیال آیا تھا، لیکن دروازے پر ایک ریسٹورنٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس لیے کھڑا تھا۔ میں نے آرڈر نہیں کیا۔ اسے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ اس نے جواباً سالار سکندر کا نام اور ایڈریس کے ساتھ دہرا دیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ کم از کم اتنا بے پرواہ نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لینے کے لیے آفس سے نکل چکا ہوگا۔ ایئرپورٹ پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اسے یاد بھی نہیں رہی ہوگی اس کی۔ کچن میں ان پیکٹس کو رکھتے ہوئے اس کا غصہ اور رنجیدگی کچھ کم ہوئی، اور شاید اسی کا اثر تھا کہ اس نے کال کر کے سالار کو مطلع کیا اور شکریہ ادا کرنا مناسب سمجھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ امامہ نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا۔ میں رات کا کھانا اکثر اسی ریسٹورنٹ سے منگواتا ہوں، کھانا اچھا ہوتا ہے ان کا، اس نے جواباً بڑے معمول کے انداز میں کہا۔ میں نے سوچا جب تک ان لوگوں کو لے کر گھر آؤں گا تم تب تک بھوکی بیٹھی رہو گی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر یکدم سے احساس ہوا یہ بہت مشکل کام ہے۔
سالار سے یہ دو لفظ کہنا ایک عجیب سی جھجک تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً 9:15 بجے کے قریب آیا اور ڈور بیل پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی ان دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے، اور بعد میں ہونے والی واقعات نے تو فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اسے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد آئی تھی، اور شاید اس کے خدشات کی وجہ سے وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ سکندر، عثمان، سمت، تینوں افراد اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملے۔ ان کے رویے میں جس روکھے پن، خفگی کو وہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ امامہ کی نروسنس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروسنس اور بھی کم ہو گئی۔ انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی۔ دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں خاموش طبع سامع کی طرح ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اور اسے بات کی، تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کی متوقع رد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین اور کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ لوگ اب ولیمے کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفے کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطگی کی وجہ وہ ہے۔ وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے، ہم لوگ ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر صاحب عثمان نے فوراً کہا تھا۔ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھی۔ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلے بیٹھی پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے، اس نے سوچا۔ مجھے یہ سالار کو جان سے تو نہیں مار دیں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ زبردستی اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے اسے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس کے اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ مذہب کی تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگا۔ وہ ایک بار پھر اس کھائی کے کنارے پر آ کھڑی ہوئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ نیند میں اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسے کھینچ رہے تھے۔ رسیاں اتنی سختی سے بندھی ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ ان کے ہر جھٹکے کے ساتھ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی۔ وہ کسی بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے لوگ بلند آواز میں کہکے لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے جو اس کی کلائیوں پہ بندھی رسیوں کو کھینچ رہا تھا، پوری قوت سے رسی کو جھٹکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس پتھریلے راستے پہ آ گری۔ امامہ، امامہ، اٹس می، اٹھ جاؤ، سحری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ سالار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔ سوری، میں شاید تمہیں ڈرا دیا، سالار نے معذرت کی۔ وہ کچھ دیر تک خالی ذہنی کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ سالار نے جھک کر اس کی گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب نیند میں نہیں تھی، تم کمبل لیے بغیر سو گئی تھی۔
سالار نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چونک کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا۔ وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا۔ یقیناً وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ہیٹر آن رہا تھا، ورنہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ جلدی آ جاؤ، بس 10 منٹ لگیں۔ وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد سٹنگ ایریا میں آئی تو سحری کر چکا تھا اور چائے بنانے میں مصروف تھا۔ لاؤنج یا کچن میں کوئی اور نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے سے برتن لگے ہوئے تھے۔ میں چائے بناتی ہوں، سحری کرنے کے بجائے مگ نکالنے لگی۔ تم آرام سے سحری کرو، ابھی اذان ہو جائے گی۔ میں اپنے لیے چائے خود بنا سکتا ہوں، بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں۔ سالار نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے واپس بھیج دیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب لوگ سو رہے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے ہیں۔ ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ، اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہیں۔ نہیں، میں سو گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بجھا ہوا تھا۔ سالار نے محسوس کیا اسے بہت اپسیٹ لگی۔ کیا کوئی بہت ذرا برا خواب دیکھ لیا ہے؟ وہ چائے کے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خواب؟ وہ چونکی۔ نہیں، ایسے نہیں۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ صبح ناشتہ کتنے بجے کیا تھا؟ کریں گے یہ لوگ؟ اسے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ لوگ؟ کون سے لوگ؟ یہ تمہاری دوسری فیملی ہے اب۔ مامی پاپا کہو انہیں، اور انیتا کو انیتا۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی 2 لفظ استعمال کر رہی تھی۔ ناشتہ تو نہیں کریں گے، ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک اٹھ جائیں گے، 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ سالار نے اس کی شرمندگی کو بھانپتے ہوئے بات بدل دی۔ صبح 9 بجے کی اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ صرف تم سے ملنے آئے تھے یہ لوگ؟ پاپا کی کوئی میٹنگ ہے؟ 8-2 بجے، اور انیتا تو اپنے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بیٹی تو اس کی صرف 6 ماہ کی ہے۔ وہ بتا رہا تھا۔ چائے پئیں گے ناشتے کے بجائے؟ وہ تم بنا دینا، میں بھی نماز پڑھ کر آ جاؤں، پھر ان کے ساتھ آفس کے لیے تیار ہوں گا اور انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔ سالار نے جمائی روکتے ہوئے چائے کا کپ خالی کر کے رکھ دیا۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم سو گے نہیں؟ نہیں، شام کو آفس سے آنے کے بعد سوؤں گا۔ تم چھٹی لے لیتے؟ امامہ نے روانی سے کہا۔ سنک کی طرف جاتے ہوئے سالار نے پلٹ کر امامہ کو دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا؟ میرا پروفیشن ایسا نہیں ہے۔ تم سوئے نہیں رات کو، اس لیے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی بات پہ چھینتی تھی۔ میں 48 گھنٹے بغیر سوئے UN کے لیے کام کرتا رہا ہوں، وہ بھی اتنی شدید گرمی اور سردی میں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنا، پرفیکٹ ایئر کنڈیشننگ میں باتیں کرتے رہنا، تھکنا نہیں ہوتا۔ اذان ہو رہی تھی۔ آپ پلیز مگ مت دھونا، مجھے ابھی اپنے برتن دھونے ہیں۔ ماما نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ ٹی بیگ نکال کر ویسٹ باکس میں پھینکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، دھوئیے۔ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مگ سنک میں رکھا اور پلٹا۔ وہ کوڑے دان کا ڈھکن ہٹائے ہوئے فک ہوتی رنگت کے ساتھ ٹی بیگ سے ساتھ پڑے ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کوڑے دان کے اندر پڑی اس چیز کو جس نے اسے یوں شاک کر دیا تھا۔ نان الکوہلک ڈرنک ہیں، وہ مدھم آواز میں کہتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے یقین تھا وہ اس کوڑے دان کے اندر پڑے ہوئے جنجر بیئر کے اس خالی کین کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کو پتہ تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کے سکتے میں آئی تھی۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے یقین تھا، اور یہ سالار سکندر کا گھر نہ ہوتا تو اس کے ذہن میں پہلا نان الکوہلک ڈرنک کی طرف جاتا، مگر یہاں اس کا ذہن بے اختیار دوسری طرف گیا تھا۔ جھک کر ٹی بیگ پھینکتے ہوئے اس نے نان الکوہلک کے لفظ پر بھی کیر پر دیکھ لیا تھا کہ کچھ دیر وہیں کھڑے وہ اپنی ندامت کو ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ اور سالار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا۔ وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا اور کبھی دوسری طرف سے۔ اس نے آخری بار شراب 8 سال پہلے پی تھی، لیکن وہ انرجی اور نان الکوہلک ڈرنک تقریباً ہر رات کو کام کے دوران پیتا تھا۔ امامہ کو ویسٹ باسکٹ کے بعد شاک دیکھ کر اسے جاننے میں سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ ویسٹ باسکٹ میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شاکنگ ہو سکتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی، اور ہر بار اس مشروب سے انکار پر کسی نے پچھلے 8 سال کے دوران اسے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی 9 سال پہلے والے سالار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ لیکن ایک فرد جو 2 دن پہلے اس گھر میں آیا تھا، اس کے پاس سالار سکندر کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھیں۔
یہ سب تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں تھا تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے اسے کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے لیا اور امامہ کو بر الذمہ قرار دے دیا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کے پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں، کہیں گا نکالتے ہوئے مسکرا کر پلٹا۔ امامہ کو یکدم اپنے کانوں کے گنڈے یاد آئے۔ تم نے میرے ایئر رنگس کہیں دیکھے؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہ وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سالار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگس اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگس کانوں میں پہنتے ہوئے چھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے تھے جب میں میڈیکل میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے ضائع کرنے